تو ہم علی محمد خان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ یو آر آلسو لائر اور آپ آئین کو سمجھتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں, پارٹی کی آپ کی اپنی پوزیشن سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت جہاں سپریم کورٹ اور پارلیمان کھڑا ہے وہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے, کس سمت بات جائے گی؟ جی بہت شکریہ. ایک تو احتجاج ریکارڈ کر لیں, آدھے گھنٹے بعد ہمیں موقع مل رہا ہے. میرا تو آپ کا احتجاج ایکسیپٹیڈ ہے اور میں معذرت چاہتی ہوں, اب آگے چلیے گا. جی جی بہت شکریہ. بہرحال آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور اب اچھا احاطہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بالکل جو دونوں بڑی انسٹیٹیوشنز کا آپس میں کولیجن ہے وہ ملک کے لیے تو بہتر نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ انیویٹیبل ہو جاتی ہیں جب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملک کو اب چلنا کس طرف ہے. دیکھیں, بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, زندگی میں ہمیشہ گرے ایریا رہتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں گرے ایریا نہیں ہے. جیسے ایک چیز صحیح ہے یا غلط ہے, یا ایک کام یا کرنا ہے یا نہیں کرنا. آئین میں جہاں آپ کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے اور آپ کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے کہیں بھی کسی بھی ادارے کے پاس اس کے متعلقہ امور میں, اگر وہ مقننہ ہے یا انتظامیہ ہے, وہاں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے. لیکن جہاں کلیئر کٹ ڈائریکشن ہو کہ, اور آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ جب آئین کہہ رہا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے. آرٹیکل 224 از ویری مچ کلیئر, اس میں کسی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سب سے زیادہ, یہ تو سپریم کورٹ ہمیں کہہ رہی ہے, اس پہ تو سپریم کورٹ سے زیادہ حفاظت ہم سیاسی کارکنان کو کرنی چاہیے. آج اگر عوام میں عمران خان صاحب مقبول ہیں اور اس کی وجہ سے زرداری صاحب یا میاں صاحب شہباز صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے تو ان کی مقبولیت آج اس طرح نہیں, تو شاید وہ ووٹ نہ لے سکیں اور ریٹرن نہ ہو سکے گورنمنٹ میں. لیکن کل کو یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے, کل کو ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. تو آج اگر وہ عوام کے پاس نہ جانے کے لیے یا الیکشن سے بچنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں جس سے پھر انسٹیٹیوشن پارلیمان کی جو ہے وہ ایک اٹیکنگ موڈ میں آ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ, تو وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ لائن ڈرا ہوتی ہے, اور جوڈیشل موومنٹ میں بھی ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, آمریتوں میں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آمریت کے ساتھ کھڑے ہوئے, کچھ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آج آپ کو لائن بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کون آئین کے ساتھ ہے, کون یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے جس کی بھی حکومت آئے لیکن آئین کہہ رہا ہے الیکشن تو پھر الیکشن. جہاں تک یہ دو بہانے ہیں فائنینسز کا اور پرسنل کا, وہ بھی سپریم کورٹ میں اس کو بڑا کلیئرلی ڈیسائیڈ بھی کیا گیا اور اس کو تھریڈ بل ڈسکس بھی کیا گیا. فائنینسز بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں اور ہیں, اور ہمارا الحمدللہ آخری بات 22 کروڑ کا ملک, نیوکلیر پاور, دنیا کی سب سے بہترین آرمی, بے شمار پولیس, پیرا ملٹری. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے پرسنل کے حوالے سے. ہاں انٹینشن ہے یا نہیں وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت شاید شہباز صاحب جانا چاہیں گے الیکشن میں جب ان کو لگے گا کہ لوگ ان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ اگلے 20 سال ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر کیا ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے؟ جی چٹان صاحب, معاملہ علی محمد کے حوالے سے تو یہی ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, جس کی وجہ سے تمام معاملات گڑبڑ کا شکار ہیں, انکلوڈنگ مقننہ میں اور عدلیہ میں جو جنگ ہے. اور کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ الیکشنز کروائیں, اس کو ڈیلے کرنے کے لیے جو بھی آپ بہانے تلاش کر رہے ہیں, چاہے پیسے کے, چاہے فوج کی نا اویلیبلٹی کے, اس کے نتیجے میں کوئی حل نہیں ہے. آپ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, جمہوریت کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آئین کو انڈرمائن کر رہے ہیں. جی دیکھیں, فرسٹ آف آل میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے, بڑے انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. میں تو ایز اے لائر اینڈ somebody who believes in parliamentary democracy, I am all for the sovereignty of the parliament. لیکن پرابلم اس وقت سب سے بڑی یہ ہے جی کہ اگر پارلیمنٹ اپنی لیجسلیٹو کمپیٹنس سے باہر جا کر ان معاملات کے اندر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے گی یا مداخلت کرنے کی کوشش کرے گی جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے, تو پھر وہ پرنسپل کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قانون پاس کرتے ہیں یا جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ پچھلے 1 سال کے اندر ابھی ایک ہم لائرز کافی سارے اکٹھے بیٹھے تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ کی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے جو کیے ہیں, اس سے آپ کو پرائیورٹیز بھی نظر آ جائیں گی
اور یہ بھی نظر آ جائے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹ کن ایشوز پر کر رہی ہے اور کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آئین سے بڑا سیریس اور کلیئر انحراف ہے. آرٹیکل 105 آپ کے سامنے ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگا دی جاتی ہے لیکن الیکشن نہیں کرائے جاتے جو 90 دن کا ٹائم ہے. اس کے بعد پھر کوشچن کیے جاتے ہیں کہ کیا چیف منسٹر اپنی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, وہ اس کا اختیار ہے. 224 کے اندر ایک نئی اختراع نکالی جاتی ہے کہ جی الیکشن پورے پاکستان میں اکٹھے ہوں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ اگر 2-2.5 سال بعد مراد علی شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے تو وہ نہیں کر سکتے اور وہ ویٹ کریں گے 5 سال پورے ہونے کا. یہ بالکل آئین کی منشا نہیں ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک سچویشن اسپیسیفک قوانین بنائے جا رہے ہیں. اب جو فائنلی جسے کہتے ہیں فائنل نیل ان دا کافن میرے مطابق یہ جو قانون بنایا گیا جس کو انٹروڈیوس کروایا گیا وہ ہمارے اتنے کنزرویٹو ججز جس طرح کہ بندیال صاحب اور باقی ہیں ان کو بھی قانون بننے سے پہلے اس کو روکنا پڑا. وائی؟ بیکاز آئٹم 55 بڑی کلیئر ہے کہ پاورز اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ پر آپ لیجسلیٹ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اس ڈومین میں جا کے لیجسلیشن ایک ایسے طریقہ کار سے کی گئی جس کی کوئی پاکستان میں نوید موجود نہیں ہے اور کہا گیا جی کہ یہ نیڈ آف دا ڈے ہے. سبسٹینٹیو رائٹ ہے اپیل کا وہ انٹروڈیوس کیا گیا جو کہ آئین کے اندر آئینی ترمیم کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چپکلش جو ہے اس میں دونوں سائڈز کا آف کورس رول ہے, بٹ اس ٹائم پہ میری نظر میں پارلیمنٹ ذرا زیادہ سچویشن میں ایکسیڈ کر رہی ہے اپنی پروویژن اپنی پاورز کو زیادہ کریے, اوور اسٹیپنگ اٹس پاورز. جی چٹان صاحب, یو آر بیک ود اس. ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, یقینی طور پہ میرا خیال ہے ہر جو قدم اٹھا رہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے جواب میں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اس کے رد عمل ہو رہا ہے. تو یہ کہاں تک آپ لے کے جائیں گے اس معاملے کو اور کدھر جا رہے ہیں ملک کے سب کے, یعنی بٹوین دا سپریم کورٹ اور پارلیمان؟ یہ تو ایک جنگ آپ نے چلا دی ہے. وہ عام عوام کہہ رہی ہے ہمارا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, علی محمد صاحب اور پی ٹی آئی جب بھی بات کرتے ہیں ادھوری آئین کی بات بھی کرتے تو ادھوری بات کرتے ہیں. جب کوئی اسلامی ٹچ دیتے ہیں تو وہ بھی ادھوری بات کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں لیکن اہدنا الصراط المستقیم پھر ساتھ میں نہیں کہتے ہیں. آئین میں بالکل یہ لکھا ہے کہ الیکشن ہوگا, 90 دن میں الیکشن ہوگا, لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ الیکشن صاف ہوگا اور شفاف ہوگا. مجھے علی محمد صاحب یا کوئی بھی 3 سوالوں کا جواب دے دے. سب سے پہلا جواب تو یہ دے دے کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب جنرل الیکشن ہوگا وہ نگران حکومتوں کے نگرانی میں ہوگا. مجھے یہ بتائے کہ اب یہ آپ 2 صوبوں میں یا 1 صوبے میں جب الیکشن کرتے ہیں اور آئندہ جو الیکشن ہوگا تو اس کی منتخب جو حکومتیں ہیں کیا اس کو آپ کر دیجیے, اس کے اوپر آپ نگران حکومتیں بنائیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ 2 صوبوں میں الیکشن کریں گے 2017 کے سینسس سے, 2 صوبوں میں آپ الیکشن کریں گے 2023 کے سینسس سے. اس میں 2023 کے سینسس سے آپ جن صوبوں کے الیکشن کریں گے اس کے حلقے بھی بڑھیں گے, اس کے مخصوص نشستیں بھی بڑھیں گے. تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ آئین صرف پنجاب کے لیے لکھا ہے؟ اس میں خیبر پختونخوا کا کچھ نہیں ہے. اس میں جو سموٹو لیا گیا تھا اس میں پنجاب کے لیے لیا گیا تھا, اس میں تو پختونخوا کا ذکر ہی نہیں تھا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ 90 دن پہلے 6 مہینے پہلے پنجاب کے الیکشن کریں گے, آئندہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے تو پنجاب کا الیکشن 6 مہینے پہلے ہوگا. پہلے سے جو چھوٹے صوبے ہیں جو احساسی محرومی کی شکار قومیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ پنجاب چلا رہے ہیں. تو پھر تو یہ فیصلہ پنجاب کا حکومت کرے گا کہ پنجاب میں جس کا حکومت بنے گا اس کا مرکز میں حکومت بنے گا, اور جتنی سیاسی پارٹیاں ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ کا تمام جو آپ کے جو نکات ہیں وہ آ گئے ہیں. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, یہ جو تمام باتیں ہیں یہ نکات چٹان صاحب نے اٹھائیں, یہ آپ یقینی طور پہ کچھ ہفتوں سے وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں بار بار. اگلے سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ سوال اٹھائیں اپنے پینلسٹ سے کہ اس میں سے نکلنا کیسے, نہیں تو ہم ایک بھنور میں پھنسے اور ہم ایک کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں. واٹس دا وے آؤٹ؟ اسٹے ود اس.